ادھر کہا ہے میں نے تو سنوں دنیا دنیا کو اسی دوسری چیز کی مددگار ہے. آخرت کیا چیز ہے؟ آخرت بقا کی چیز ہے. کوئی چیز جو ہے باقی نہیں رہے گی. آخرت آخرت ہمیشہ کی چیز ہے. اسی لیے بنیادی دعوت میں نبیوں کی دعوت یہ ہوتی تھی کہ یہ تو اللہ کی طرف بلاتے تھے، دوسرا آخرت کی طرف کرے. یہ ہماری منزل منتہا کیا ہے؟ یہ ہماری منزل منتہا یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ایسی رستے بنانے جائے کہ ہم کو آخرت میں جنت رہ جائے. کہ صحابہ کی ارادے عزائم ہوتا تھے کہ ہماری دنیا سے ہماری عافیت بنے، ہماری دنیا سے ہماری آخرت ہو. کہ ہم زندگی کی پہلو میں جس پہلو پہ گزار رہے ہیں، چاہے وہ کر کے اندر ہو، چاہے معاشرت کے اندر ہو، چاہے کام و کاج کے اندر ہو، ہر جگہ اس کا استعداد ہو کہ اللہ کا حکم کو مجھے پورا کرنا ہے، وہ نبی کے ذریعے سے کرنا ہے. اس سے میری جنت بنے گی، اس سے میری آخرت بنے گی. یہ سب سے پہلا بھولا ہوا سبق آدمی جنت تو بھولا ہوا ہے. حضرت فرماتے ہیں بھول دی سب سے بڑی بھول یہ ہوئی ہے کہ امت کے اندر جنت کی طرف بلانا بھول گئے. اس لیے علماء حضرت فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے وہ عافیت ہے. کیا ہے؟ عافیت. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لوگوں کو بھی دعا سے نہیں اللہ کے کہ آپ عافیت پاؤں اللہ سے، اللہ سے عافیت پاؤں. اور آگے روایت جو فرماتے ہیں کہ کفر اور شرک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی چیز ہے وہ فرمایا غفلت ہے. غفلت ہے. زندگی کے مقصد کو بھول جانا، پیدا کرنے والے خالق و مالک کو بھول جانا، اپنی ذمہ داری کو بھول جانا. کوئی ایسا کوئی دیکھے بھی جو کہ بغیر ذمہ داری کو جانے آفس جا رہا ہوں وہ ملتا ہے بھائی آپ کو ریکارڈ کرنے سے پہلے آپ کو رولز اینڈ ریسپانسبلٹی بتائی دی جاتی ہے. آپ کا کام کیا ہے، آپ کو کیوں ہائر کیا جا رہا ہے، بڑے ساری چیزیں آپ کو کیوں دے دیں. جیسے کہ آفس کی سارے فیسلٹیز آپ کے لیے ہے. آپ کس کے لیے؟ آپ ہمارے کام کے لیے. آپ ہمارے کام کے لیے منتخب ہے، چنندہ ہے. آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا جو ہم کام دیں گے. ہماری ریسپانسبلٹی یہ ہے. تو میرے دوستوں وہ دنیا میں ایک آدمی ہم کو ہیئر کرنے والا بغیر ریسپانسبلٹی کی کوئی ہم کو ہیئر نہیں کرتا ہے. اللہ آپ کو دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ ریسپانسبل نہیں کیا. کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ سب سے بنیادی ذمہ داری پہلے یہ کہا گیا کہ دین زندگی میں آئے کہ ہم نے تم کو جنت کے بدلے میں، تمہاری جان مال کے بدلے میں جنت کو جو ہے خرید دیا ہے. جنت کے بدلے آپ کی جان مال کو خرید دیا ہے. نہ تمہاری جان تمہاری ہے، نہ مال تمہارا. کرنا کیا ہے؟ ہمارا فرماتا ہے کہ میرے بندوں دنیا میں جا کر بندہ بن کر رہو. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہر حال جب بندہ بن کر رہے ہیں کہ اللہ کی فرما بردار بن کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی سے اللہ کے حکم پورا ہوتا ہو نظر آئے، اس کی اطاعت ہماری زندگی میں ہو، اس کی نافرمانیوں سے ہم بچیں. اگر یہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ ہماری زندگی کو بنا رہے ہیں اور ہماری زندگی کو سنوار رہے ہیں. اور اگر زندگی میں نہیں ہے میرے لیے بہت افسوس کی بات ہے. اس لیے ہماری زندگی کے اندر یہ بنیادی چیز کو سمجھنی ہے کہ ہمارے رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز کیا ہے، وہ زندگی میں جینا آئے گا کیسے. تیسری حضرت یہ باتیں کہی، عجیب باتیں کہی. ایک تو جنت کو بھول لے اور دوسرا جو ہے جنت کی طرف بلانا بھول گئے. حضرت نے تیسری باتیں کہی یہ دوسروں نے جنت پر ہم ہاتھ ڈالے لیں. حدیث میں کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں کیا ہوتا ہے مفہوم دنیا جو ہے کافروں نے کی ہے کیا ہے؟ جنت. مومن ٹھیک ہے ہماری نگاہ میں دوست وہ اللہ دیں گے، مقدر کی چیز دلا ہے جتنا دیں گے، لیکن ہماری نگاہ کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نگاہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے زندگی سے اللہ راضی ہو جائے. ہمارے زندگی میں جی رہا آئے گا کیسے؟ دین جو زندگی میں آئے گا اور آدمی دین پر چلے گا. علماء حضرت فرماتے ہیں کہ دو بنیادی چیزوں سے آدمی دین پر چلے گا. ایک اندر کی ایمان کی طاقت اور دوسرا میرے دوستوں کو دین کا ماحول. اندر ایمان کی طاقت ہوگی تو ہر حال نو دن پر چلے گا. اس لیے اس بات کی تعینت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر کی تھی کہ ایمان بنانے کی چیز ہے. ہم نے ایمان کو سیکھا، پھر قرآن کو سیکھا. جتنا ایمان پختہ ہوگا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا ایمان گہرا ہوگا اتنا دن کا آسان چلے گا. اور جتنا ایمان کمزور ہوگا، جتنا ایمان کے طرف ضعف ہوگا اور کمی ہوگی
اتنا دین پر چلنے پر دشواریاں آئیں گی. اندر کی ایمان کی طاقت آدمی کو دین پر چلاتی ہے. اس لیے لقمان حکیم فرماتے سے بیٹے پر اثر کرتے ہوئے کہ بیٹا عمل جو ہے یقین بغیر نہیں ہوتا ہے. جس کا عمل کمزور ہوگا اس کا یقین کمزور ہوگا، اس کا عمل سست ہوگا. یقین مضبوط ہوگا تو عمل پختہ ہوگا، اور یقین کمزور ہوگا تو عمل میں سستی ہوگی. اس لیے ایمان بنانے کی چیز ہے، یقین بنانے کی چیز ہے، نگاہ اللہ کی ذات پر رکھنے کی چیز ہے. یہ اللہ کی لائن نہیں ہے، اللہ پالیں گے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کی کرنے سے ہوتا ہے، اللہ ہی کی چاہت ہوگی، اللہ ہی کی منشا ہوگی، اللہ ہی کی مرضی ہوگی، اللہ ہی کی بادشاہت ہوتی ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. بلکہ یہ تو سبق سکھایا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ ایمان کا سبق ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، اور مجھ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. بہت ساری چاہتیں ہماری ہوتی ہیں، لیکن سب خواہش پوری نہیں ہوتی. وہ ہمارے بہت پہلے بات کہتے تھے کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو مجھے اللہ سے مانگو، مجھے ہی جتنا آپ کے پیسے ہو. میں آفس میں تھا، یہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن 1400 اندر باکس منسا پتا کیش پیمنٹ نہیں، نیٹ ورک ڈاؤن ہو گیا، کافی پہ آرڈر کرنا ہے اور سلائس کے آرڈر کرنا ہے، 15 منٹ انتظار کرنا پڑا نیٹ ورک کا. میرے دوستوں، اللہ ہی کی چلے گی جیب میں، بھلے ہی سارے سبب ہو، اور اللہ کی چاہت ادا ہوگی سنا کھلائے، بھلے ہی جیب ہوتے نہ کھائل کرنی ہے. جو یہ ساری ڈور اللہ کے ہاتھ پہ ہے، اسی کے قبضہ قدرت پر ہے. جس کو عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، جو کس کو ذلیل کرے اس کو عزت نہیں دے سکتا ہے. ذلت کے رقشے میں رکھ کر اللہ عزت دیتے ہیں، عزت کے رقشے میں رکھ کر ذلیل کر سکتے ہیں. راحت کے سامان میں رہ کر آدمی کو تنگ کر سکتے ہیں، اور تنگی میں رہ کر آدمی جن کو سکون دے سکتے ہیں. راحت کے سامان تو بہت ہے، اسی لیے یہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں یہ چیزیں جو ہے پیسوں سے راحت کی چیزیں خرید سکتے ہیں، لیکن راحت نہیں مل سکتی. پیسوں سے لائف سٹائل بن سکتی ہے، لائف نہیں بنے گی. زندگیاں بنتی ہے وہ دین سے، اور دین سے زندگی میں جو آتا ہے وہ محبت آتا ہے، برکت آتی ہے، عزت دیتے ہیں اللہ پاک، اور دل تو ثبوت لیتے ہیں. اتنے بڑے بڑے نام حاصل، دنیا کی راحت پہ دیکھیں، آخرت کی رحمت پہ دیکھیں. اس لیے بندے کی نگاہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے، اللہ کی لائیں گے. ہمارے حالی صاحب یہ ابھی حال ہی میں جو حالات چل رہے، بندر کمل کا جا کر پہنچے، جملے ایک تھے کہ اتنی ترتیب بنانی ہے، بہت سارے حالات ہو رہے ہوئے، کیا کرتا؟ کہا کہ روزی کا مقدر تو اللہ ہے، گھبراؤں گا. ایمان والا ہوگا، یقین ہوگا تو اس کے یقین ہوگا کہتا مجھے کھلائیں گے. بلکہ حدیثوں نے اس کا مفہوم آتا ہے، یوں فرماتے ہیں کہ ایمان والے کا یقین اتنا بن جائے جیسے پرندے کا یقین بنتا ہے. کیسے یقین ہے پرندے کا؟ کہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے نکلتا ہے، ہر مخلوق کو تسبیح سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اور رات میں آتا ہے تو کہ گھونسلے میں پیٹ بھرا ہوا آتا ہے، آئندہ دن کی فکر نہیں کرتا ہے. اگر اتنا بھی ایمان اگر جتنا بن جائے برندے کا ہو جائے، اللہ پاک ایسی روزی کا نظام بنائیں گے جیسے برندے کا کرتے ہیں، بتائیں گے اللہ پاک. حضرت سے ہماری گفتگو اسی حالت میں، حضرت خلیل طریقت کے ہمارے بزرگ دو بچے کیا حال ہے؟ حضرت سے کہا کہ بہت کشمکش کی حال ہے. کیوں؟ کہ پورے پتہ نہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بہت سارے کمپنی میں حالات چل رہے، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. تو حضرت نے ایک عجیب بات کہی ہے، مجھ سے وہ کہا کہ دیکھو کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے، اللہ پاک کوئی جب بڑی چیز لینے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو چھوٹی چیز لے کر پھر بڑی دیتے ہیں. میرے ساتھ حالات سے تھوڑی گھبرائیں گے. ارے ماں کے گود میں کر اللہ نہیں کھلایا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے نے نظام بنایا. دل کے دھڑکنیں کب تو شروع ہوئی؟ بچوں اللہ ماں کے گود میں رہ کر پال سکتا ہے، ماں کے گود میں رہ کر پال سکتا ہے، ممتا اس کے اندر محبت ڈال کر روزی کا نظام بنا سکتا ہے. کہتا جو ہم کو علی کا نہیں کھلائے گا، وہ ہم کو نہیں پالے گا، کیا ہماری ضرورت کو پورا نہیں کرے گا. اس لیے ہمارے معائنہ سے مثال دے کر فرمایا یہ دیکھو اللہ پاک کسی چیز سے بندے کا ایک دروازہ کا بند کرتے ہیں تو اس کے لیے ہزاروں جو ہے روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں.
ایک دروازہ بند ہوا ہے کیوں گھمائیں گے؟ ارے بھائی ایک بند ہوا ہے وہ عذاب پہنچیں گے، بہت بھولیں گے. اس کی مثال عادت نہیں تھی. یہ بچہ جو ہے 20 کا بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ جو پیدا ہوا ہے، اس کے لیے روزی کا انتظام صرف ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں بھائی پیدا ہوتے کھلاتی ہوں گوشت، ٹھیک، چاول پھل کھلاتے، ترکاری کھلاتے، کیا کھلاتے؟ اچھی غذا کیا ہے؟ وہ 1 سال کے سے 1.5 سال 2 سال کے مدت میں وہ صرف آئے گا تو کھائے گا، کیا پیے گا؟ بولو بھائی، دودھ پینے گا. اب وہ جیسے جیسے بڑھتا گیا، بڑا ہوتا گیا، تو اس کی روزی کا نظام دروازہ بند ہو گیا. 2 سال کے عرصے میں ایک دروازہ بند ہوا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دے کر کئی جو ہے اناج اور ڈیڑھ کھانے کا ذریعہ بنا دیا. بنائے نہیں بنائے؟ میرے دوست ہوئے ہمیشہ اپنی نگاہ جو اللہ کے ساتھ پر ہوگی تو آدمی کبھی نہیں گھبرائے گا. اس لیے ہمارے قدر کہتے ہیں کہ ایمان امتحان کی چیز ہے، ایمان اطمینان کی چیز ہے. اتنی چیز ہے. ارے میرے ساتھ کوئی بڑا آدمی ہے تو آدمی کتنا مطمئن ہوتا ہے. بڑوں نے کہا تھا بھجن ہونے دیکھا تھا کیا بولتا ہے، کہتا ہو جاتے بول ایک تک سر ہے نا بڑا دیکھ لیتا. ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اب اس لیے کبھی کبھی گھبراتے نہیں تھے اللہ صاحب. آزمائیں گے ضرور لیکن لیں گے نہیں، یہ بات یاد رکھتے. کچھ آزمائیں گے، کیوں آزمان تو دنیا ہی نہ ہے، آرام تو خبر نہ ہے، اور مزے تو جنت میں ہے. اب یہاں بھی امتحان نہیں ہے، قرآن کے ساتھ سب چیزیں ہو جائے تو دنیا کا کوئی ایسا ایگزام بتا دو جس میں اسے کٹھونے بغیر، اس کو جو سیکورٹی لنچ کرنے بغیر اس کو ترقی دے دیں. جتنے بڑے مقام پر پہنچانا ہے اتنا زیادہ بڑا امتحان. 10 والے کے لیے الگ امتحان، 12ویں کے لیے الگ امتحان، اور نیٹ کے لیے الگ امتحان، IPS کے لیے الگ امتحان، IAS کے الگ امتحان. وہی اللہ تم کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تو اللہ کو آسمان ہے. ورنہ تو ہمارے بزرگ ہے اتنا آسان ہے جنت، اتنا آسان ہے جنت، یہ خالص ایمان والا ہو جائے یہ کافی ہے جنت جانے کے لیے. دوسرا کچھ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ دوسرا کچھ نہیں، خالص ایمان ہے کافی ہے. یہ جنت کا جائے گا ضرور، بھلے ہی جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے اس کو معاف کر دے چاہے سزا دے کر اس کو یہ کرے، لیکن یقیناً بات یہ ہے کہ وہ جنت میں ضرور جا کر رہے. جتنی بڑی قیامتی چیز ہے اسی کے لیے بھی اللہ کی طرف دیکھا، وہ بھی جتنا ایمان ہوگا اتنا دن پر چلے گا. دوسری بات میرے دوستوں کو، دین کو جو چلنے کے لیے سب سے جو اہم دوسری ضرورت ہے وہ ماحول ہے. دینداری والا ماحول، ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے. جیسا دیش ایسا بیس، ماحول نہ بڑا اثر پڑتا ہے. وہ ایک مثال دے کر کہتے تھے پہلے، بکریوں کے ریوڑ میں شیر کا بچہ ہے، اسے بچہ ہے شیر کا. اب وہ بکریوں کے ریوڑ میں بچے ہو گئے، اس میں مل گئے. اب وہ جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے، اب وہ جو چروا تھا وہ بھی سمجھ سیکھ ہے جس کو اپنی کیا حقیقت کا اس کا وقار ہے، اس کا تعارف کیا ہے، صلاح ہے. جیسے چروا میں لے کر جاتا تھا اس کو بھی لے کر جا رہا ہے. اب یہ بھی ماشاء اللہ کیا کرتا ہے، بکریوں کے چروا کے چارہ کھا رہا ہے، یہ بھی چارہ کھانے کو جا رہا ہے. یہ بھی چارہ. اب بکریاں آواز کرتی ہے، اس کی آواز تو گرجنے کی ہے، پورے جنگل کھڑا دیتا. ابھی بھی کیا کر رہے ہیں، ارے بولو اس کی خاصیت کیا تھی، اس کی خصوصیت کیا تھی، اس کی صفات کیا تھے. لیکن ماحول کا اثر کیا پڑا، بکریوں کے ریوڑ میں آ کر مل گیا. بکریوں کے ریوڑ میں آ کر مل کر اپنے شناخت کھو دیا. یعنی آئیڈینٹی کیا ہے، میرا شناخت کیا ہے، میرا تعارف کیا ہے، میرا پہچان کیا ہے. اللہ نے ہم پر نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، ڈپٹی بنا کر بھیجا ہے، نائب بنا کر بھیجا ہے، دین کا رہنما بنا کر بھیجا ہے، دین کا امبیسڈر بنا کر بھیجا ہے. یہ میرا تعارف ہے، یہ میری آئیڈینٹی ہے، یہ میرا پہچان ہے. میں دین کا نمائندہ ہوں، میں دین کا مظہر ہوں، میں دین کا ریپرزینٹیٹیو ہوں. جیسے بکریوں کے ریوڑ کے تھڑ میں وہ شیر کا بچہ اپنی شناخت بھول گیا، ایسے ہی مسلمان جو ہے اپنی دنیا میں ماحول میں رہ کر اپنی شناخت بھولا ہوا ہے. آفسوں میں رہ کر اپنا ماحول بھول گئے ہیں، اپنی شناخت بھول گئے ہیں کہ میں کون ہوں. اتنی افسوس کی بات سے ہمارے ساتھی کہنے لگے کہ بعض مرتبہ جب غیروں سے جب پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بھی اس کا نام مسلمان ہے.
اس میں تمہیں کیا فرق ہے؟ بھائی یہ تو ہم نے تو کوئی فرق نہیں پایا کہ جیسا فرمایا کہ ہم جیتے ہیں ویسے جیتے ہیں، فرق اتنا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا نام مسلمان ہے اور ہمارا نام ہے، یہ زندگی ہے۔ میرے دوستوں کو دین کا اثر ایسا ہے، ہمارے گزر کہنے لگے دین کا اثر ایسا ہے، جب بے جان چیز درخت پر اللہ نے اتنا اثر ڈالا ہے کہ اس کے طرف میٹھی سی میٹھی پودے پودے نکال سکتے ہیں، تو آدمی جب دین پر نہیں چلتا تو اس کے انورات تیز ڈالیں گے، جب اس کا اثر سامنے والے پر نہیں پڑے گا، بڑھے یا نہیں پڑے گا؟ یہ اتنا اثر ہونا چاہیے کہ اتنا اثر ہمارے بزرگ کہنے لگے کہ اپنی دین کی چھاپ اور دین کا اثر سامنے والے پر ایسا اثر پڑے کہ وہ خود پوچھنے لگے کہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے تم جو اتنا کرتے ہو، وہ ہمارے دین پر مائل ہو۔ اس کی مثال حضرت یہ تھی کہ مصعب بن عمیر کی مثال دی۔ مصعب بن عمیر کے بارے میں یوں کہا گیا کہ وہ تو ماشاءاللہ اپنے زمانے کے شہزادے، پرنس، محفل کے زینت، اور آگے یوں کہا یہ لڑکیاں گھر سے باہر نکل کر ان کو دیکھنے کے لیے ترستی تھا۔ مصعب بن عمیر آج گزرے کا حضرت مثال لے کر کہی، یہ جس وقت میں ایمان لائے اور دوسری دن اسی راستے سے جب ان کو مصعب بن عمیر کا گزر ہوا تو لڑکیوں کے زبانوں میں چرچا ہونے لگا۔ کیا چرچا ہونے لگا؟ کہ لڑکیاں یہ کہنے لگی کہ مصعب بن جو عمیر آج کا ہے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کل کا مصعب بن عمیر نہیں ہے۔ ایمان لائے، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے بیعت کیا، اور ابھی وہ علل اعلان تعارف نہیں ہوا کہ مسلمان ہوئے، لیکن چال چلن بدل۔ کیا بدل گیا؟ بولو بھائی کیا بدل گیا؟ چال چلن بدل۔ کیا ہوا؟ یہ لڑکیاں یہ کہنے لگی کہ ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصعب بن عمیر بدلنے ہیں۔ کیا علامت ہے؟ کہ یہ علامت یہ ہے کہ ہر مرتبہ جب ہم مصعب بن عمیر کو مصعب کو دیکھنے کے لیے باہر آتے، ہماری نگاہ جب مصعب کو پڑتی تو مصعب بھی ہم پر نگاہ ڈالتا، ہم کو دیکھتا مصعب۔ آج جب ہماری نگاہ جب مصعب پر پڑی، فرمایا کہ مصعب ہم پر نگاہ نہیں ڈالا، اپنی نگاہ کو نیچے کر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصعب کے در تبدیلی ہے۔ میرے دوستو بزرگو، یہ اپنی شلام سے آئیڈینٹی ہے۔ یہ ہم حیدرآباد میں تھے، وہ بہت 10-12 سال پہلے حاجی صاحب فاروق صاحب نے جو ہے برہانوں کو بلا کر بات کرنے کے لیے کہا کہ آپ برہانوں میں بات کیجئے پروفیشنلز میں۔ تو اس وقت میں حاجی صاحب نے آسان بہت ہی جامع مختصر میں کہی کہ بھائی میں تو آپ کو اتنا ہی کہتا ہوں اور اتنا ہی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ جہاں جائیں وہ دیندار بنتا رہے، بس کافی۔ اب انہوں کو جو ہے دعوت دینے سے جو ہے بات کر کے کہیں گے، غیروں کو اپنے عمل کا اثر دکھائیں گے۔ ہمارے بول سے کوئی پلٹا نہیں کھاتا ہے، اندر مضبوط ہوگا تو بس سامنے والے پر اثر پڑتا ہے۔ یہاں معاملات بگڑ رہے ہیں، کیا بگڑ رہے ہیں؟ یہاں معاملات بگڑ رہے ہیں، اور جو ہے ہم جو ہے دین کو نمائندہ بن کر پیش کر رہے ہیں، ہوگا؟ اسی لیے ہمارے بزرگ کہیں یہ شریعت تو توڑتا، شریعت زندہ نہیں کر سکتے۔ شریعت ٹوٹ رہی، معاملات کے حقوق ضائع ہو رہے، اور جو ہے دین کے لیے جو ہے پوچھ رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے بولے تو ماحول پر بڑا اثر بنتا ہے، اس لیے ہماری دوسری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ماحول بنائے، جہاں جائے اپنا چھکاپ چھوڑے، اپنا اثر چھوڑے، ورنہ ماحول کا اتنا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے۔ یہ حدیث میں آتا سے مفہوم ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ مسلمان ہے فطرتاً۔ بڑا ہوتے ہوتے وہ قید کے ہاتھ نیا پیدا ہوا تو بڑا وہ کیا بنے گا؟ بولو کیا بنے گا؟ جو کہ پرورش ہے، ماحول ایسا پایا تو جیسے بڑا ہوتا ہو گیا، طبیعت فطرت اسلام ختم ہوتا گیا، اور اس ماحول کو اختیار کیا جو اپنے باپ کا مذہب تھا۔ کتنا بڑا اثر پڑتا ہے ماحول کا۔ اسی لیے میرے دوستو، جہاں ہے، جس جگہ ہے، چاہے کام کی جگہ ہو، چاہے رہنے کی جگہ ہو، جس جگہ پر ہے وہاں ماحول نہیں رہے گا تو میرے دوستو ہمارا جو ہے دین پر رہنا مشکل ہوگا۔ ایک ہمارے بزرگ صاحب ڈاکٹر جو ہے کارگوری صاحب لگے کہ ان کے زمانے میں ایک خاتون جو ہے انہی کے ساتھ داخلہ لی میڈیکل میں، اتنی جو ہے پابندی اور اتنی جو ہے حیا والی تھی کہ ہاتھوں کے گلوز، کالج میں اعتراض کرنے لگے، اسپیشل پرمیشن پوچھا، اللہ کرنا کی اجازت مل گئی، لیکن چونکہ ماحول نہیں بنایا، ماحول نہیں تھا، ماحول نہیں تھا۔
تو خود حضرت ڈاکٹر صاحب نے کے بعد کہنے لگے کہ 5.5 سال ختم ہوتے ہوتے جو ہے آنکھ کا گلوز میں نکل گیا، چہرے کا نقاب بھی نکل گیا، نکلتے نکلتے برقع بھی نکل گیا، اور سادہ سیدھا لباس ہٹ کر مغربی لباس آ گیا۔ کیا ہوا؟ اپنے اپنے علاقے سے جو آتے ہیں بنگلور کے اندر دونوں ماحول ہوتا ہے۔ جو دین کے ماحول میں لگا، اپنے علاقے میں دیندار نہیں تھا، یہاں ماشاءاللہ ذمہ دار بن گئے، اور اپنے علاقے میں جو ہے ذمہ دار کا لڑکا خواب بھی جو ہے زبردست ان پر دین پر لگا، ماحول آیا دیکھا خواہشات بہت اچھی چیز ہے، سب چیز اچھی چیز نظر لی، مسجد سے دور رہا تو پھر جو ہے اتنا برا ہوا، اتنا برا ہوا، پہچانا مت کرو، فون کے اندر ذمہ دار پوچھتے بھائی میرا بیٹا پڑھا، کیا ہوا؟ یہ ماحول میں نہیں رہا۔ میرے دوستوں کو ماحول بنانے کی ذمہ داری ہماری ہے کہ جہاں رہے وہاں ماحول بنائے، دینی ماحول بنائے، اتنا دین کا ماحول بنائے کہ ہمارا دین پر چلنا آسان ہو جائے، وہ کوئی نیا ساتھی آ جائے اس کے لیے بھی دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ اسی لیے محنت ہے، اسی لیے جوڑ ہے، اسی لیے فکر ہے، کام کے لیے بلایا جاتا ہے کہ ہم ایسی محنت کی جائے اور ایسا ماحول پیدا کیا جائے، محلے میں رہے تو ہمارا دین پر رہنا آسان، آفس میں رہے تو ہمارا دین پر رہنا آسان، بیچز میں ہے تو بیچز میں رہنا آسان۔ ایسی نہیں ہے پیجے میں اتنے دور تک ہے کہ اذان نماز تک کی آواز، اذان کی آواز نہیں رسلائی ہے، پیجے میں پڑا ہوا ہے، غیروں کے جہیز جہاز اٹھتا بیٹھا الت ملت ہے، لیکن اذان کی آواز بھی نہیں سن رہی، مطلب شیطان پھرنے لگے۔ شیطان تو یوں کہتا ہے کہ جس کی کانوں میں اذان کی آواز نہیں گونجتی اس کو تو یوں کہتا ہے کہ الت مفل تھا، چھٹیوں کے طرح یوں کہتا ہے کہ اس کو تو جو ایمان سے ہٹانا میرے بائیں ہاتھ تک ہے۔ آفس میں ماحول نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھا ایسا ہے کہ جو ہے اپنی شناخت بھول گیا، لوگ پہچاننا، وہ پوچھنا جو ہے شرماتے، معلوم مجھے مسلمان ہو لوگ، مسلمان تو میرے سے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، کچھ کام ہے انشاءاللہ اس کام کو بھی سمجھایا جائے گا، اس کام کو کریں گے ہماری بھی حفاظت ہوگی اور آنے والے کے لیے راستے بنیں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ یہ فرماتے تھے کہ بے دینی جو ہے دو راستوں سے بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، بے دینی دو راستوں سے بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، یہ غربت کا راستہ، حدیث میں ہے کہ آدمی کو غربت جو ہے ایمان پر ڈاکے ڈالتا ہے، اسی لیے ہمارے ساتھی کا احوال طرح چیک کرتے رہنا، تفبت ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں، اور بھی مرتبہ کہنے لگے بھائی ہمارے ساتھیوں کی، ہمارے مسلمانوں کی جو ہے ہماری نگرانی کیا کرو، اس سے پہلے ہمیں گرنے سے پہلے اس کا ہاتھ تھامو، اس سے پہلے وہ گر نہ جائے اور غلط کا جو ہے ماحول کا شکار ہو جائے، مایوسی کا شکار نہ ہو جائے۔ غربت ایسی چیز ہے، نوکری چلے گئی کیا کریں گے بھائی، تخبط کرو، اس کی ترتیب بناؤ، اللہ نے ہم کو صلاحیت دی ہے، اسباب دیا ہے، یہ بھی دین کا کام ہے، کسی مشکل زدہ کی تکلیف کو دور کرنا۔ حضرت عباس رضی فرماتے ہیں کہ اس پہ فرمایا کہ اعتکاف پر بیٹھے ہوئے تھے، کسی وجہ سے کوئی ضرورت مند حاجت مند آیا تو پھر جو ہے اعتکاف دوڑ کر باہر چلے گئے، وہ ساتھی یاد دلے حضرت تمہیں تو اعتکاف میں ہی نہ، اعتکاف تمہارا دور گیا۔ حضرت نے کہا کہ اس قبر والے سے جو ہے میں نے سنا ہے، اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کر کہا کہ قبر والے سے میں نے سنا ہے کہ جو آدمی کسی ضرورت مند یا حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جائے اور اس کی ضرورت پہ کام آ جائے، اللہ پاک اس کو جو ہے 10 سال اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں، کدھر 10 سال اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں۔ حدیث میں ایسا مفہوم ہے کہ ایک دن کا اعتکاف کا ثواب ایسا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درجے اللہ پاک 3 خندق قائل کریں گے، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہوگا کہ آسمان زمین کا فاصلہ ہوگا، کیلکولیٹ کرو، جہنم میں جا سکتا ہے۔ ایک دن کی فضیلت کتنے بھائی؟ ایک دن کی فضیلت اتنی ہوگی 10 سال کے 360 دن اور 10 سال کے 3600 دن، اور 3600 کو 3 سے صرف کرو کہتے ہوئے 7200، 10,800، 10,800 خندقیں، یہ کافی جو ضرورت پورا کرنے کا۔ صرف یاد رکھے کہ تفقت یہ ہے کہ مشکل کے وقت ہم اس کو تھامیں گے، ورنہ دین کے نصرت ہمارا ساتھ دے گا، یہ ترتیب ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں۔ سیرت دے کے محمد ارشد اللہ بہت پہلے بات سنائے تھے کہ ہم تفبت کبھی اللہ کے نام پر سراؤ سہولی کرا دیتے، او اللہ کا بھائی تم اپنی طرف سے کیا معلوم مانتے ہو، بس یہ کیا کام آ سکتے ہو؟ اللہ نے تم کو وسائل دی، سبب دیا، ضرورت کی چیزیں پورے مہیا کرنے کے سامان دیا ہے، صلاحیت یہ دی ہے،
रेफरेंस है तुम्हारे पास। सलमान बिन फारसी आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा जो है आका मुझे गुलाम बना कर रखा है और कह रहा है कि आज़ाद करने के लिए बजून की तरफ होने चाहिए और पूरे सीधे। बजून की तरफ पूछो, मुझे तो मालूम नहीं है, वो टेढ़े ज़्यादा होते हैं, सीधे एक साथ नहीं आते। एक साथ होनी चाहिए और 40 दिन में इतनी सज़ा होनी चाहिए। कितने दिन में? और पूरे एक सब पे होनी चाहिए और सीधे 3 कंडीशन। गोया कि वो कहने का मकसद ये था, ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। उसे भी मालूम था ये सीधे कप्पू खड़े होना, 40 दिन में इतने कप्पू फसल आना और वो सीधे होना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होना। अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ अल्लाह देखता है। ये मेरी बातें मोहम्मद अरसा की बात कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने सुना, उठकर खड़े हुए, खुद कहा कि कहाँ भाग है मुझे बताओ, मैं आऊंगा। खुद अपने हाथों से दरख्तों को फेरा। क्या किया? खुद अपने हाथों से दरख्तों को पिया पेरा और कहा और बरकत की दुआ की और अल्लाह के नबी का हाथ लगे और अल्लाह के नबी की दुआ लगे, अल्लाह उसको कहता है जाने 40 दिन तक सारी चीजें तफक्कुर किया। ये नहीं कहा कि भाई अल्लाह। और जरूर ये हमारे साथियों को समझना चाहिए कि हर एक एक साथी पर निशानदेही करे। हमारे मोहल्ले में कितने ऐसे प्रोफेशनल्स पड़े हुए हैं जो कि सही तरतीब सही मशवरा नहीं। इतना हमारा पढ़ा लिखा मजमा तो ऐसा है कि मुश्किल से 100% पे आता है, 10वीं आते आते 50% रिड्यूस, 12वीं आते आते 70% खत्म, डिग्री होते होते 90% खत्म। जरा जॉब नहीं मिला 1 साल 2 साल में तो फिर पुलिस फोन का कारोबार से करने बैठा। मेरा दोस्तों बोले वही हम सब की जिम्मेदारी है, एक एक को निशान ले करना, एक एक पढ़े लिखे पर जाना। क्यों? ये मुश्किल के वक्त में इसके साथ देंगे तो फरमाया कि एक साथ उम्मीद है कि हालत साथ का होने पर ही साथ देगा। जो जितना दे उतना लो, जितनी जितनी इस्तेतान है उतना लो। हर एक का मियार अलग अलग होता है, हर एक की सतह अलग अलग होती है। तो पता नहीं कि किसी की सतह हमसे ज्यादा हो जाती है, वो हमसे आगे निकल जाता है। इसीलिए नबियों की निगाहें और नबियों की सलाहियत हमेशा जो है वो फरमाया कि वो अवाम पर होती थी, उनके दिल की सलाहियत तो उनके पर होती थी। मोहबान साहब तो अक्सर ये बात कहते थे कि हदीस का नकल कर कर कि जिस तरह जमीन के अंदर चोरे सोने और चांदी के खान है, ऐसे ही अल्लाह ने इंसान के अंदर सलाहियत के अंदर खान भरे हुए हैं। ये निखरेगा, ये संवरेगा कब? जब हम एक एक को टारगेट करेंगे, मुलाकात करेंगे, मोहल्ले में करेंगे मुलाकात, जिस वक्त वो मिल सकता है उससे मुलाकात करेंगे। और हमारी पहली मुलाकात तारुफ की हो, खैर खैरियत की हो, जान पहचान की हो। दिल देगा तो तुम्हारी बात भी सुनेगा और दिल नहीं देगा तो तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगा। एक एक को निशानदेही करना, अपने मोहल्ले में रोजाना की मेहनत से मुलाकात से एक एक से बात करना, तारुफ करना। हमारे बुजुर्ग तो कहते हैं कि पहले 2 3 मुलाकातें सिर्फ तारुफ की हो, ताकि उसकी हमारी उनसे बच जाए, हमारा उसका ताल्लुक बन जाए। वो फिर धीरे धीरे जब दीन के माहौल में आएगा, मस्जिद के माहौल में आएगा। इसलिए हमारी मेहनत का खुलासा ये है कि हर मुसलमान को नमाजी बनाना और हर नमाजी को दीन का जिम्मेदार बनाना, चाहे वो मोहल्ले में हो चाहे ऑफिस में हो। ऑफिस में है मुसलमान तो इम्पोर्टेंट उसको माहौल पर लेकर हम नमाजी बनाने की फिक्र करना। ये माशाल्लाह काफी अरसे से हमारे सूबे में, हमारे बेंगलुरु शहर में मेहनत हो रही है, जिसकी नतीजे में माशाल्लाह पूरे मुल्क में कामयाबी पहुंचती है कि कहीं तकरीबन 200 250 जगह ऑफिसों के अंदर मुसल्ले बने हुए हैं। कितना बड़ा इसने निज़ाम बनाया, कि वो दिन रात का सामान बनाया। इसीलिए हमारे बड़े कहते हैं बहुत आसान तरतीब है, कोई कोई परमिशन नहीं पूछ रहा है, कोई इजाज़त नहीं पूछ रहे हैं। ऐसी जगह जो है छोटी-सी जगह दे बोलो जहाँ लोग चहल-पहल ना हो, आसानी से मशवरा करके करें। हालात नाज़ुक है, अपने मर्ज़ी से ना करें, देने के देने पड़ते हैं। हर काम को मशवरे से करेंगे तो हिफाज़त होगी। हालात के साथ-साथ नज़रियात तो बदल जाते हैं, अहकाम भी बदल जाते हैं। पहले और ज़माना था, अब और ज़माना है, तो इसमें कैसे हिकमत इख्तियार करेंगे? क्या तरतीब होगी? वरना क्या होगा? खुद हमने कहा कानूनी सुनी, एक जगह जो है ऑफिस के अंदर नमाज़ शुरू करने के लिए एक साथी ने मशवरा किया, वो कारतूस का बॉक्स लेकर आए, वो सारी चीज़ें ले और उसने तरबियत में नमाज़ की जगह पर वो फर्स्ट एग्जीक्यूशन होता नहीं, उसके लिए चौकन्ने तक ऐसे ले लो, वो वहाँ रखा। अब वो नमाज़ के लिए आड़ बन रहा था सबके लिए, रुकावट था, नमाज़ की सब तरतीब नहीं हो रही। क्या किया सबने? क्या किया? एक उठा को साइड पर
کیا کرے کیا کر رہے تو اٹھا وہ سیکورٹی گارڈ آیا دیکھا کیا ہوا نماز سے گھسر نہیں کون کرے اسکلیشن گیا بلائے بلا یہاں سے نماز نہیں پڑھ سکتے کیا نہیں کر سکتے نماز کیوں یہ مسئلہ ہم مشورے کے ساتھ رہیں مسجد میں ہے محلے میں ہے اپنے مشورے کے ساتھ رہیں آفس پر ہے تو ان کے اپنے بڑوں سے پوچھ کر کام کرے کیسے کام کرنا ہے اس لیے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ انفرادی دعوت ایک ایک کو نشان دے کر ٹارگیٹ بنا آفس کے اندر بھی ایک بڑا مجمع آفس کے اندر ایسا ہے وہ محلے سے اس کا جڑنا نہیں ہوتا ہے وہ محلے سے دور ہے اور جب ایک ایک کو ٹارگیٹ کر کر اس کو جو ہے بات سمجھا کر کہیں گے اس کو مرکز کی دعوت دیں گے اپنے اپنے جو ہے دین کے اعمال کی دعوت دیں گے کب 2-3 ملاقاتوں کے بعد اور روکی سب کی دعوت نہیں ہمارے بڑے کیا روکی سب کی دعوت نہیں ذرا کھلا پلا کے جو کھائے گا وہ ہمارا کھائے گا ایک اکیلی تشکیل کیا میں کہتے بھیجیے بیگ تو ملاقات تو تشکیل ہوئی تو اسے بولے کہ نہیں اپنی میں جا رہا ٹھیک ہے ارادہ مت تو صاحب دکھ آئی ہے بولے بولے ہرکیز دیتے تھا صاحب بولا کوئی تشکیل نہیں کر رہے تھے کوئی جو ہے تو فوراً نکل نہیں بولتے ہیں چائے پئیں گے بس چائے کا تصادہ ہو رہا ہے چائے کی طرح بولے چائے پی کر آئیں گے تو بولے حضرت مجھے معلوم ہے تبلیغ کی چائے پیا تو آگے کے لیے بھر راستے پہ جاتے وہ امت پیاسی ہے یقیناً پیاسی ہمارے 2 بول پر دل مائل ہوتے ہیں ہماری محنت کی کمی ہے اسی لیے ہم ہمارے بڑے بار بار بات کو زور میں نے اور پھر صرف اس لیے نہیں چاہے کہ حلال کمانے کے لیے بھی بڑی عبادت ہے لیکن اس سے آگے کی سوچ ہماری یہ ہو کہ ہمارا آفس کا ماحول ایسا بنے دین دانی والا ماحول بنے نماز کے قائم ہو اور وہاں ایک ایک مسلمان کو ٹارگیٹ کر ان کو دین پر لانے کی فکر دی جائے اور اپنے محلے میں بھی اسی بات کی فکر کی جائے ایک ایک پروفیسر سے ٹارگیٹ کی جائے ویکینڈ کی محنت کے ساتھ جتنا ہو سکے ویک ڈیز سے ملاقات ہو سکے کی جائے اگر سہولت نہیں بن رہی تو ویکینڈ کی ترتیب بنائی جائے کہ ویکینڈ کے اندر ملاقات والی ترتیب بنے گی ایک ایک ساتھی سے ملاقات کریں گے وہ ہم سے آگے نکل جائے گا لگانے والوں سے آگے نکل جائیں گے بعض ساتھی دوسرے ابن دور فضل اللہ عنہ فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بیعت ہوئے ایمان لائے اور اپنے علاقے میں محنت کیا کوئی ماننے تیار نہیں اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہم محنت کے متعلق ہے نتائج یا نہیں ہمارا کام محنت ہے مایوس نہیں اتنی پر امید اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حدیث مفہوم ہے کہ آدمی کو اتنا پر امید ہونا چاہیے اور اتنا جو ہے اللہ سے گمان اچھا رکھنا چاہیے کہ اپنی محنت کی بس پوری کی جائے نتائج ہمیں ہمارے ذکر نہیں ہے جبکہ ہم کو معلوم بھی ہو جائے نتائج کیا ہوگا کوئی آدمی گھر سے نکلا ہے حدیث کے باقی مفہوم ہے کہ نکلا ہے کہ درخت پھیرنے کے لیے اور یہ اعلان ہو جائے کہ قیامت ہو گئی ہے سب بھی اللہ کے نبی نے فرمایا دلجتی ہے کہ اس پودے کو لگا کر آنے کو کتنا پازیٹیوٹی ہے میں اپنے ذات کو سامنے رکھ کر ایک ہی کو دعوت دیں گے بلّہ ہم سے زیادہ آگے کام کرنے والوں کو کھڑا کریں گے اسی قبیلے سے جو ہے دعوت دینے ایک بھی ساتھی تیار نہیں ہو رہا ہے واپس آئے اور کہا کہ رسول اللہ بدعا کرتی تھی ہم تو تنگ آ گئے کوئی قبول کرنے تیار نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا نصیحت کی اور جو ہے نرمی کی نصیحت فرمائی نرم دل سے آپ گفتگو کیجیے اللہ کی طرف بلاتے رہیے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک انہیں کے دلوں میں پاپا جو ہے دل بدل کر فرمایا کہ وہاں ہدایت پھیلائے گی پھر محنت لیے گئے علاقے میں قبیلے والوں سے ایک مدت کے بعد جو ہے 70 خاندانوں پر لے کر آئے ولی خاندان میں سے ایک جو ہے لکھا وہ ہونا نہیں بہت کم مدت اللہ کے نبی کی صحبت پائی 4 یا 5 سال لیکن اتنا آگے بڑھے کہ امیر المومنین پھر حدیث بنے اللہ نے پروفیشنل دیکھو ہر آدمی کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن ہماری صلاحیت صرف دنیا میں لگے ہماری کمپنی سے جتنا ہے وہ اتنا کرے گی ہمارا طرح سے لیکن ہماری سوچ ہماری صلاحیتیں ہمارا جان ہمارا مال بھول اسی میں لگے تو بہت افسوس کرنے کی بات ہے اس کی مثال کیسی بولو ہمارے ساتھ لیتے رہتے اس کی مثال ایسی گننے کی کیسی گننے کی اتنی لمبی گننے کی چھڑی دیا جو اس کو آرڈر کرے یا مشین میں ڈالے وہ رسایا نوجوان ارشد پورا چھایا اب کیا ہوا چڑھ دیتا ہے صرف دوبارہ تھوڑا کرنا اب نیمو جاتا ہو سر پھر نکالتا ہے بس پہ 75% لکھ گیا اب بس 3% بس
90% تو نکال لیا ہوا تیل نے، اب تک چھوڑ 10%. نہیں 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 کرتا ہے. اور ادرک کا ڈالے سر، ادرک کا تو بڑا ڈالے اور پوٹ دو سے کتنے کا. اب اور 7% کا 3% تو چھوڑو بھائی. سو 4 سو لیتے کا 8 کرے. اب زبردست تھا، اتنا زبردست تھا کہ پورا رس نکلتا باہر آنا. اب آٹھ دھونے پر دیکھتا پورا اتنا سکی کاڑی ایک خطرہ نہیں ہے. ایسا کمپنی کرنا چھوڑ دے. ہماری پوری صلاحیت ہے کمپنی چوز کے ہم دین کے لیے بچانا ہے. ہم دین کے مددگار بنے، دین کے نصرت بنے، دین کے جو ہے دوسروں مناتا پودا بننے کا ذریعہ بنے. ہم جائیں تو ہمارے ذریعے سے جو ہے خیر وجود میں آئے. ایک پراپرٹی دنیا کی اپنی بنا نہیں ہے، لیکن ایک پراپرٹی آخر تو بنائے. ہم جائیں ہمارے پاس کام باقی رہے، ہمارے پاس خیر باقی رہے، تب تک باقی رہے، قیامت تک باقی رہے. یہ نہیں کہ ہماری صلاحیتیں، ہماری قابلیتیں اور ہماری جو ہے تمام جو ہے صفاتیں وہ خالی کمپلیٹ چوستے جائے. ہمارے زمانے ہو گئے کہ ہمیں دین کا راستے بتایا کر دیا، جبکہ بہت آسان ہے. اللہ جزا کرتے ہمارے بڑوں کو کتنا آسان رستے بنا کر ہم کو دیے. ہم کو تھوڑی یہ کہہ رہے کہ بھائی جہاں ہے جدھر ہے جس جگہ پڑے نکل جاؤ. اپر لمٹ طے کر دیا بھائی، اتنا اپر لمٹ ہے، اس سے آگے آپ ایسے تو چھوڑو ہو. ہماری قابلیت، ہماری صلاحیتیں وہ دین پر لگے، دین کی محنت پر لگے، قربانی دے. یاد رکھے، پکی باتیں رکھے، راحت کے سامان موجود ہے، سہولت کے ساتھ ہم دین کا کام کریں گے. ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا. سہولت بھی ہونی چاہیے، راحت بھی ہونی چاہیے، اور کوئی دنیا کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور دین جو ہرا بھرا بنے اور انا بنا جائے، پن پن جائے، سنور جائے. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے قربانی چاہیے. کتنی قربانی کہ اپنی جتنی رفتار ہے اسے ایک قدم آگے بڑھائے. محمد صاحب فرماتے تھے کہ قربانی کا چبوترا مت بنو، قربانی کی سیڑھی بنو. جیسے اینٹ کی تعمیر جو ہوتی ہے دیوار کی، ایک اینٹ سے ایک اینٹ، ایک اینٹ سے ایک اینٹ مل کر جو ہے دیوار بنتی ہے، ایسی اپنے قربانی کی ایک ایک اینٹ بھی سوار جو ہے بڑھاتے جاؤ. کئی ملک ایسے ہیں آج تک جماعتیں کاروائی کر رہی ہے، ویزا کے لیے کوشش کر رہی ہے، ویزا نہیں ہے، ہمارے ساتھ ایک بس ہے، کوائف ہے، 4 مہینے لگا ساتھی ہے، اور جاب میں ہے، چھٹی لے کر جاؤ. دیکھیں گے ایسا، سوچیں گے. کتنے ایسے ہمارے کولیگس کمپنیوں میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی سی بڑی کمپنی میں چھٹی لے کر جائے. ایک صاحب ابھی گئے کہ کمپنی میں یہ تو یہ کرنے کہا کروڑ روپے حساب تنخواہ ہے سال کی، اے ایم ڈی میں 4 لاکھ جمع جانا ہے. ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، تو میں نے جمع کر ٹھیک ہے. کیوں؟ یہ ہم میرا اپنے محنت کی ذمہ داری تو کرے، نیت تو کرے. اللہ نے وسائل دیا ہے جو عام نے وہ نہیں دیا ہے. صحابہ کے لیے دین پھیلانے کے لیے ان کے گھوڑ سوار تھے، اللہ نے ہم کو دین پھیلانے کے لیے ہمارے غذا دیے، ہمارا پروفیشن دیا ہے. ملکوں میں ملک کو تقاضے پڑے ہوئے ہیں، جماعتیں جا نہیں سکتی ہے. لوگ کو مشورہ کر پڑے کہتے ہیں کہ جماعت نہیں ملا، بھیج دو انڈونیشیا، بھیج دو. ابھی جماعت جانی ہے آسٹریلیا کے لیے، ایک جماعت کام کر رہی یو ایس میں. پوری ملکوں کا تقاضا ہے، پورے ملک انتظار ہے. یہ باتیں بڑی کو کیا ہے، ہم ان کا استقبال کریں گے، ان کا استعمال کریں گے. نوجوان جو ہے حال بڑا پیچیدہ ہے، وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. جب یہاں لگانے کا مشورہ ہوا یہاں لگائیں گے.